باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد۔ رواہ اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ کے مسائل بیان کر رہے تھے، اور اس سے پہلے باب میں خطبہ سننے کے متعلق خطبہ کے آداب کو بیان کیا تھا کہ دوران خطبہ امام اور خطیب کھڑا ہو کر خطبہ دے گا، اور نمازی حضرات اس کے سامنے امام کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور ارد گرد بیٹھ کر باقاعدہ خطبہ اہتمام کے ساتھ سنیں گے۔ آج کے باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خطبے کے دن میں یہ جملہ سنتے ہیں اما بعد، اور اس سے پہلے اللہ کی حمد ہوتی ہے، اور حمد اور ثناء کے بعد خطیب کہتا ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آگے تقریر کا بقیہ معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خطبہ میں لفظ اما بعد سب سے پہلے کس نے کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو باب باندھا ہے اس میں روایات نقل کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے نقل کیے ہیں۔ ہر خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اور ثناء کے بعد لفظ اما بعد کہتے اور اس کے بعد پھر لوگوں سے مخاطب ہوتے۔ اس مسئلے میں کہ سب سے پہلے اما بعد کا جملہ کس نے کہا تھا، تاریخ میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحبان بن وائل نے یہ جملہ سب سے پہلے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعب بن لبئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں انہوں نے کہا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں یہ جملہ کہا تھا اما بعد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے ہر خطبہ میں لفظ اما بعد کہا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء کے بعد ہر خطیب یہ جملہ کہتا ہے اما بعد۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور امام انبیاء امام الرسل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی ذات اقدس کی سنت بھی ہے۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ دخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ ظاہر ہے حضرت اسماء بڑی بہن ہیں اور حضرت عائشہ چھوٹی ہیں، اور حضرت عائشہ کے گھر میں آئی۔ والناس یصلون، قلت ما شان الناس، میں نے دیکھا کہ لوگ بے وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جماعت کروا رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا ما شان الناس، یہ لوگوں کا کیا ماجرا ہے کہ بے وقتی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فاشارت برأسها الی السماء، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران سر سے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ آسمان میں کوئی معاملہ ہے۔ تو سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ فاشارت برأسها، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ ہاں کوئی نشانی ہے، بالکل ایسے ہی بات ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لیا اور میں بھی نماز میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ فاطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جداً، رسول اللہ نے وہ نماز بہت لمبی کی، اتنی لمبی کی حتیٰ تجلانی الغشی،
کہ میرے اوپر غشی کے دورے پڑنے لگ گئے، یعنی اتنی لمبی نماز رسول اللہ نے کی کہ میں تھک گئی اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میرے قریب میں ایک مشک رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر پانی تھا، تو میں نے اس کو کھول کر وہ پانی اپنے اوپر ڈالنے لگی کہ تاکہ میرے اوپر سے یہ غشی کے دورے ختم ہوں، کم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تکمیل فرمائی۔ جب نماز کی تکمیل فرمائی تو لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، اتنے میں سورج صاف ہو چکا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ سورج گرہن کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور یہ سورج کو گرہن لگ جائے تو اس وقت نماز ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ادا کرنی چاہیے۔ جب سورج کو گرہن لگے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا شعیب صاحب نام لے رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کہتے ہیں؟ کسوف۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے خسوف اور ایک ہوتی ہے کسوف۔ جب سورج کو گرہن لگے تو اس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الکسوف۔ اور چاند کو گرہن لگے تو خسوف۔ یہ دونوں وقتوں میں جو ہے نا نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو۔ سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے یہ، اور ہمارے دور کے عاملین اس وقت چلے شروع کر دیتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہو تو یہ چلا کریں تو تب بڑا فائدہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پنگا لینا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اپنی طرف سے ایک جو بد مذہب لوگوں سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں وہ لے کر ہم اپنے اندر شامل کریں۔ یا پھر بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا صحرائی علاقوں میں اپنے معذور بچوں کو لا کر زمین میں رکھتے ہیں اور گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر آدھا دفن کرتے ہیں کہ جب تک وہ رکھا ہوا ہے وہاں رکھیں گے تو اس کو شفا ملے گی۔ سنت محمد رسول اللہ یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جائے اور استغفار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز اس لیے کی کہ جب تک سورج کا گرہن نہیں ختم ہوگا اس وقت تک نماز جاری رہے گی۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں پر پیار آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ نماز میں اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی ثنا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں اللہ کے غضب کی نشانی پائی جائے تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ مثلا آندھیاں تیز چلتی، طوفانی بارشیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جی انجوائے کرو، باہر نکلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے اور آ کر نوافل ادا کرتے، کہیں میری امت پر عذاب تو نہیں آ رہا۔ تو ایسے موقع پر بندے کو فوراً استغفار کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، سورج بھی صاف ہو گیا، فخطب الناس، حضور علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ فحمد اللہ بما ہوا اہلو، حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان تھی۔ ثم قال اما بعد، اس کے بعد پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا اما بعد۔ اما بعد سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کی جاتی ہے، اور اما بعد کے بعد پھر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ گویا اللہ کی حمد اور بندوں سے تخاطب کے درمیان میں جو جملہ حد فاصل ہے اس کو اما بعد کہتے ہیں، کہ ہم نے جو اللہ کی حمد کر دی، اللہ کی ثنا کر دی، اس کے بعد اب ذرا متوجہ ہو جاؤ، میں آپ کے متعلقہ بات کرنے لگا ہوں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں اب عورتیں تھیں تو عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب عورتوں کا کام ہے باتیں کرنا، تھوڑا سا موقع تو ملے، ظاہر ہے کسی نے کہا ہوگا آج حضور نے نماز بڑی لمبی پڑھائی ہے، کسی نے کہا میرا سر چکرا گیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا مجھے تو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے تھے، کسی اپنی باتیں کی ہوں گی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں عورتوں کی طرف لپکی کہ میں ان کو خاموش کرواؤں کہ خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بات ہم سنیں۔ اتنی دیر میں جب میں عورتوں کو خاموش کروانے لگی تو کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو میں سن نہ سکی، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا
کہ جب میں ان عورتوں کو خاموش کروا رہی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس مقام پر، جس مقام پر میں کھڑا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دکھلا دی ہے، حتیٰ کہ جنت بھی میں نے دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی۔ یہ بات اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بھی بتلائی تھی، اور ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس نماز میں اللہ نے دکھلائی۔ اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے عالم کشف میں سارا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باتیں مجھے دکھلائی گئی، جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی، ساری باتیں، قبر کے مناظر بھی دکھلائی گئی۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، انکم تفتنون فی القبور، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ مثل او قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، اور قبر کی کوٹھڑی میں جو تمہاری آزمائش ہوگی وہ دجال کے فتنے کے مثل ہوگی یا دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگی۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ دنیا میں جب دجال آئے گا اور لوگ اس آزمائش میں پڑ جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم اس کو دجال کہیں یا بزرگ کہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی یا سابقہ زمانے میں بھی کچھ دجاجلہ دنیا میں ظاہر ہوئے تو لوگوں پر مشکلات ہو گئی تھی کہ ہم اس کو ولی اللہ کہیں، مسیح موعود کہیں، اس کو ہادی مہدی کہیں، اس کو جناب جو ہے نا مجدد اعظم کہیں یا دجال کہیں، کیا کہیں؟ جیسے گوہر شاہی، جیسے مرزا قادیانی، جیسے یوسف کذاب، اس طریقے کے لوگ جب آتے ہیں دجاجلہ، اور تو اس وقت آدمی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں۔ ایسے موقع پر لازم ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے کہ علماء کیا کہتے ہیں۔ علماء قرآن و سنت کی آیات کی روشنی میں پھر اس آدمی کو پرکھتے ہیں کہ آیا یہ وہ دجال ہے یا حقیقت میں مسیح موعود ہے، یا حقیقت میں کوئی امام مہدی ہے، یا حقیقت میں کوئی بزرگ ہے، کوئی مجدد ہے۔ پھر علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو طبقہ علماء سے دور اپنے آپ کو رکھ کر کہتا ہے میں دین کو سمجھ رہا ہوں، وہ سب دجال کے کارندے بنیں گے۔ جو علماء کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے، علماء ان کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ تو دجال کا فتنہ اتنا مشکل ہے، دنیا میں جب سے دجال کے فتنے میں لوگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، قبر میں بھی تم آزمائے جاؤ گے تو تمہاری آزمائش وہاں پر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اب وہ آزمائش کیا ہوگی؟ یؤتی احدکم، تمہارے سامنے ایک شخصیت کو لایا جائے گا، فیقال لہ ما علمک بہذا الرجل، اب میت سے کہا جائے گا کہ او مردے قبر والے ذرا بتلا، ما علمک بہذا الرجل، یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فاما المومن او قال الموقن، کہتے مومن آدمی ہوگا یا یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا محمد جانا بالبینات والہدی فآمنا وعجبنا واتبعنا وصدقنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا آدمی ہوگا وہ کہے گا کیا پوچھتے ہو میرے علم کے بارے میں کیا جانتا ہوں ان کو، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کسی نے حضور کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیسے پتہ چلے گا کہ حضور ہے؟ جب ہمارے وجود میں حضور کی سنت آئے گی، یہ سنت ہماری رہنمائی کرے گی قبر میں، کہ جب حضور کی سنت ہمارے وجود میں ہوگی تو ہمارا وجود ایک دم سے فیصلہ کرے گا، ہمارا دل دماغ فیصلہ کرے گا، نانا یہ تو حضور محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں، میں پہچانتا ہوں ان کو۔ جانا بالبینات، بڑے دلائل لے کر ہمارے پاس آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، ہم ان پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کی اور ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔ اب یہ جملوں پہ غور کرو۔ پہلی بات کیا؟ جانا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ ہمارے پاس آئے، والہدی، رہنمائی لے کر آئے، فآمنا، ہم ایمان بھی لائے، وعجبنا، اور ہم نے ان کی بات مانی، واتبعنا، اور ہم نے ان کی اتباع کی، جیسا انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا یا ہمیں پیغام دیا ویسا ہی ہم نے کیا، وصدقنا، پھر ہم نے ان کی تصدیق کی۔ شروع میں ایمان لائے، آخر میں کیا کہا؟ صدقنا۔
درمیان میں یہ ہے عجبنا واتبعنا، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں ایک امتی کے لیے۔ سب سے پہلے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد ان کی بات کو ماننا، پیروی کرنا، اور پھر پیروی کر کے اپنے عمل سے تصدیق کرنا۔ موجودہ دور میں لوگ کہتے ہیں جی زبان سے تصدیق ضروری ہے، اعمال کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جو سنت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلا سنت پر بھی اس زمانے میں کوئی عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اگر ہم سنت پر عمل کریں تو پھر ہم ٹنڈریاں کیسے ننگی کریں؟ اگر ہم سنت پر عمل کریں تو ہم خسرے کیسے لگیں گے؟ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خسرے لگیں، ہماری ٹنڈریاں ننگی ہوں، دنیا میں دیکھے کہیں جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مونڈر قسم کے لوگ ہیں، بڑے مسلمان ہیں جی، ماڈریٹ مسلمان ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں، پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں۔ لیکن حدیث بتلاتی ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے کہ فآمنا، ہم نے ایمان لایا، واجبنا، ہم نے آپ کی بات مانی، واتبعنا، اور ہم نے آپ کی اتباع کی، وصدقنا، اور ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے تصدیق کی ہے۔ جب یہ جواب دے گا فیقال لہ، فرشتہ اس کو کہے گا نم صالحا، سو جا، ہائے ہائے نیک آدمی سو جا، تو نے جو جواب دیا نا بڑے کمال کے دیا، واقعی دنیا میں تو نے ایسے ہی کیا تھا، آج حضور کو پہچان گیا، نم صالحا، سو جا۔ اس کے بعد وہ سو جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں سوتے ہیں تو خواب دیکھ رہا ہو آدمی، خواب میں دودھ پی رہا ہو تو جاگتا ہے تو دودھ کا مزہ ہوتا ہے، خواب میں سیب کھا رہا ہو تو جاگتا ہے تو خواب میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جاگتا ہے تو تب بھی منہ میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ سو جائے گا، سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے جسم میں جنت کے انوارات بھیج دو، جنت کی لذات بھیج دو، سوئے سوئے جنت کی ساری لذتیں محسوس کرے گا، قیامت تک وہ جنت کی لذتیں سوئے ہوئے محسوس کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد منافق ہوگا تو منافق کو جب پوچھا جائے گا ما علم کا بہذا الرجل، تیرا کیا علم ہے ان کے بارے میں؟ تو منافق کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لا ادری سمیعت الناس یقولون شیئا، مجھے کیا پتہ کون ہے، بس میں نے لوگوں سے سنا تھا کچھ، جو لوگ یہ کہتے تھے ہم بھی وہ کہتے تھے، لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ایک محمد تھے، میں بھی کہتا تھا ہمارے ایک محمد ہے، شاید وہی ہوں ورنہ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اب یہ بات یاد رکھنا، اب یہ بات قابل غور ہے، جو آدمی صرف حضور کو محمد مانتا ہے وہ یہ کہے گا کہ جی لوگ کہتے تھے محمد ہے، میں بھی کہتا ہوں محمد ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ واقعی کون ہے تو کیا نہیں۔ ہر وہ آدمی جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ یہ جواب دے گا، جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ کہے گا ہمارے محمد ہے، ہمارے پاس آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، ہم نے بات مانی، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے عملی تصدیق کی، دنیا کو ہم نے بتلایا کہ ہمارے نبی ایسے تھے۔ لہٰذا قبر میں جب آزمائش ہوگی تو موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہاں آزمائش بڑی مشکل ہوگی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، یہود و نصارہ کے سارے طریقے کو چھوڑ دیا جائے اور جدید تمام لوازمات کو چھوڑ دیا جائے، ان کو کدورت سمجھا جائے، گندگی سمجھا جائے، غلاظت سمجھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا جائے۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ تو میں نے یاد کیے ہیں، باقی جو منافق کے بارے میں جو سختی ہوگی، انہا ذکرت ما یغلظ علیہ، جو منافق کے اوپر پھر قبر میں سختی کی جائے گی، وہ الفاظ میں یاد نہیں کر سکا کہ منافق پر، مومن کو تو کہا جائے گا نم صالحہ، سو جا، اب منافق کو کیا کہا جائے گا وہ الفاظ یاد نہیں ہیں۔ دوسری روایت میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ اے مومن، اے منافق، تو دنیا میں بھی منافق تھا، شک میں تھا، آج بھی شک میں ہے، لہٰذا اس کو کہا جائے گا کہ اب اس پر جہنم کا عذاب مسلط کر دو، پھر قیامت کی صبح تک قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہے گا، قیامت کی صبح تک کیا ہوگا؟ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں قبر کی آزمائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے آزمائش میں اللہ ہمیں جو ہے نا ناکام نہ کرے، کامیاب فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں جی ہم کامیاب بھی ہوں، لیکن ان کی خواہش و تمنا یہ ہے کہ حضور کے دین اور سنت سے دور رہ کر ہم کامیاب ہوں۔ یہ حدیثیں گواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین سے دور رہ کر قبر میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
کی